Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here I am Nurul Sabah, and today we are going to read lesson number 10, and the title is Qaid-e-Azam. Its page number is 113. In today's English class, as you can see from its title, we will learn about the life history of Qaid-e-Azam. You know that very well. Qaid-e-Azam was the founder of Pakistan, a very strong political person with the great qualities of head and heart. He was a great man indeed, very well qualified and very highly educated. So here are some questions in pre-reading. When and where was Qaid-e-Azam born? Now students take some time and think silently in your mind. Try to remember, try to recall. Do you remember the date when and where was Qaid Azam born? Qaid Azam कब और कहाँ पैदा हुए? खुद से सोचें कि क्या आपको डेट याद है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, किस ईयर में वो पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए. आई गिव यू सम टाइम, थिंक डीपली. So I guess you may have remembered the day, I mean the date and the place where he was born. And our next question is, have you ever read any book about Qaid Azam? क्या आपने कायद आज़म की ज़िंदगी के बारे में कभी कोई किताब जो है वो पढ़ी है? इसका भी आप आंसर कर सकते हैं. ये तो ज़्यादा इजी है कि आपको याद होगा कि अगर कभी आपने कोई किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876 in Karachi. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. आफ्टर बीइंग टॉट एट होम, घर में पढ़ाए जाने के बाद, ही वॉज सेंट टू सिंध मदरसतुल इस्लाम, घर में पढ़ाए जाने के बाद उन्हें सिंध मदरसतुल इस्लाम भेजा गया. एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में ही पास्ड हिज मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम मिशन हाई स्कूल. उन्होंने 16 साल की उम्र में उन्होंने मिशन हाई स्कूल से मेट्रिकुलेशन का इम्तहान जो है वो मैट्रिक का इम्तहान पास किया. लेटर इन 1893 में ही जॉइंड लिंकन्स इन टू ऑब्टेन द हाईएस्ट डिग्री इन लॉ. कानून की आला तरीन डिग्री के लिए 1893 में उन्होंने लिंकन्स इन में जो है वो शमूलियत इख्तियार की, दाखिला लिया. दिस वॉज पैराग्राफ 1. And now we are going to read paragraph number 2. Once Jinnah was formally established in the legal profession, he formally entered politics in 1905. एक बार जब जिन्ना जो है वो कामयाबी से या मजबूती से उन्होंने कानूनी पेशे में कदम जमा लिए, कानूनी पेशे में जो है वो उन्होंने इख्तियार कर लिया कानूनी पेशा, तो उसके बाद वो बाकायदा तौर पर 1905 में सियासत में दाखिल हुए. जिन्ना बिलीव्ड इन वर्किंग फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी. जिन्ना जो है वो इस बात पर यकीन करते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर काम किया जाए. ही ऑलवेज लुक्ड आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स. उन्होंने हमेशा मुसलमानों के मफादात का ख्याल रखा. सून ही रियलाइज दैट द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स. और जल्द ही उन्होंने ये महसूस किया कि बरसगीर के जो मुसलमान हैं उन्हें उनके हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है. डिप्राइव्ड, महरूम रखा, यानी कि महरूम रखा जा रहा है. सो हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर कॉम्प्रीहेंशन. क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आंसर्स रीडिंग के अंदर मौजूद हैं. आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर भी करते जाना साथ साथ. सो दिस क्वेश्चन इज़, व्हेन डिड कायद आज़म फर्स्ट एंटर पॉलिटिक्स? सो here we can see that here is the answer to that question. Qaid Azam, we can use Qaid Azam, or we can say it simply as he formally entered politics in 1905, and this line is this line is the answer to this question. Now we will read paragraph number 3. The idea of Pakistan was given by Dr. Allama Muhammad Iqbal in 1930. पाकिस्तान का तसव्वुर जो है वो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में पेश किया. Qaid Azam was convinced that a separate Muslim homeland was the only way to safeguard Muslim interests.
قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ ایک الگ مسلم وطن ہی مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کا واحد راستہ ہے. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت کریشن آف پاکستان واز آ ڈیزائر آف ایوری مسلم. پاکستان کی تخلیق ہر مسلمان کی خواہش تھی. اینڈ جناح ایمرجڈ ایز دی لیڈر آف دی مسلم نیشن. اور جناح مسلم قوم کے رہنما کے طور پر ابھرے. آن مارچ 22-23, 1940 مسلم لیگ passed a resolution in Lahore to form a separate Muslim state, Pakistan. مارچ 22-23, 1940 میں مسلم لیگ نے ایک قرارداد لاہور میں ایک قرارداد منظور کی اور جس میں پاکستان بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. یعنی کہ اس قرارداد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک الگ مسلم ریاست جو ہے وہ بنائی جائے گی جس کا نام پاکستان ہوگا. قائد اعظم فیسڈ a strong opposition to achieve his goal. قائد اعظم کو اپنے مقصد کے حصول میں جو ہے وہ سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اپوزیشن مخالفت، اچیو حاصل کرنا، گول مقصد. He led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence. انہوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ تحریک پاکستان جو ہے وہ بڑی ذہانت اور بڑی عقل مندی کے ساتھ جو ہے اس تحریک کو چلایا. The Congress and the British government ultimately agreed to the partition of India. اور اس طرح سے کانگریس اور برطانوی حکومت جو ہے برطانیہ کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی آخرکار انڈیا کی تقسیم کے لیے رضامند ہو گئی. پاکستان thus emerged as an independent state on 14 August 1947. اور اس طرح سے پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک آزاد مملکت، ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے ابھرا. Now here we have the question, why did the Muslims struggled for a separate homeland? مسلمان جو ہیں وہ separate homeland کے لیے انہوں نے جو ہے وہ struggle کیوں کی؟ Why did the Muslims struggled for a separate homeland? تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کویشچن دیا گیا ہے کہ سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے وہ کیوں اسٹرگل کر رہے تھے. دی آنسر ٹو دس کویشچن از دیٹ مسلمز ور اسٹرگلنگ فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ بیکاز دے ور ڈپرائیوڈ آف دیئر بیسک ہیومن رائٹس. ناؤ موونگ ٹورڈز فورتھ پیراگراف. قائد اعظم took oath as the first Governor General on 14 August 1947. قائد اعظم نے 14 اگست 1947 کو پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا. He handled all the problems of a newly created state with care and authority. انہوں نے بڑے احتیاط اور اختیار کے ساتھ نئی بننے والی ریاست کے تمام مسائل کو سنبھالا. In this paragraph we have question, what kind of problems were faced by the newly created state of Pakistan? نئی جو بننے والی ریاست تھی اسے کس قسم کے مسائل کا سامنا تھا. So I would like to tell all my students that at that time when Pakistan was created, Pakistan had to face the problems of economy, of poor administration, and many other problems were being faced by Pakistan. Paragraph 5. Qaid Azam took great interest in the formation and progress of the Muslim Students Federation. قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام میں اور اس کی ترقی میں جو ہے وہ بہت دلچسپی لی. آفٹر دی کریشن آف پاکستان بننے کے بعد ہی ایڈوائز دی اسٹوڈنٹس، انہوں نے طالب علموں کو نصیحت کی. ناؤ دیٹ یو ہیو اچیوڈ یور گول، یو ہیو اے گورنمنٹ آف یور اون and a country which belongs to you and in which you can live as free men. اب جب کہ آپ اپنا مقصد پا چکے ہیں، آپ کی اپنی حکومت ہے اور آپ ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ آپ کا ہے اور جہاں آپ آزاد انسان کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. Your responsibilities and your approach to the political, social and economic problems must also change. تو آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کا نقطۂ نظر آپ کی سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی مسائل کی طرف
بدلنا چاہیے، یعنی کہ آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ سیاست کی طرف، سماج کی طرف اور اقتصادیات کی طرف جو ہے وہ ان کے مسائل کی طرف آپ کا نقطہ نظر بھی اب بدل جانا چاہیے. دی ڈیوٹیز ریکوائرڈ آف یو آر، اور وہ ذمہ داریاں جو کہ آپ سے آپ کو ادا کرنی ہے، پوری کرنی ہے. ٹو ڈیولپ اے ساؤنڈ سینس آف ڈسپلن، کریکٹر، انیشیٹو اینڈ اے سوشل ایکڈیمک بیک گراؤنڈ، وہ یہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک منظم، باکردار کام کا آغاز کرنے والے اور ایک مضبوط جو ہے وہ معاشرتی تعلیمی پس منظر کے ساتھ ابھریں. یو مسٹ ڈیووٹ یور سیلفس، آپ کو ضرور وقف کرنا چاہیے اپنے آپ کو. ہول ہارٹیڈلی ٹو یور اسٹڈیز، پوری دل جمی کے ساتھ اپنی تعلیم پر. فار دیٹ از یور فرسٹ obligation ٹو یور سیلفس، ٹو یور پیرنٹس اینڈ ٹو دی اسٹیٹ، کیونکہ یہی جو مقصد ہے، یہی جو ہے وہ فرض ہے آپ کا سب سے پہلا، آپ کے اپنی ذات کے لیے، آپ کے والدین کے لیے اور ریاست کے لیے. Now here we have question, what is the first obligation of students? As we read it there, the first and foremost obligation of the students is to devote themselves. یہاں پہ ہم لوگ چینج کریں گے پروناؤن کو اور ہم لوگ themselves کریں گے. to devote themselves wholeheartedly to their studies، یہاں پہ بھی ہم لوگ پروناؤن کو چینج کریں گے، یو کی بجائے ہم لوگ کیا لکھیں گے their studies. for that is the first obligation to themselves, to their parents and to the state. پروناؤن کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ اسپیچ تھی، یہاں پہ قائد اعظم کے ورڈس ہے، لیکن اب جب ہم لوگ اس کویشچن کا آنسر کریں گے تو ہمیں انڈائریکٹ میں اس کو کرنا ہے، تو یہاں پہ پھر ہمیں پروناؤن جو ہے یور اور یور سیلف اس کو چینج کرنا پڑے گا. ناؤ موونگ ٹوورڈس پیراگراف 6. The قائد's motto, work, work and work, is a call to wake us up. قائد اعظم کا جو قول ہے، جو مقولہ ہے، کام کام اور کام، وہ ہمیں جگانے کے لیے ایک پکار ہے. We must work hard to achieve our national goals. ہمیں ضرور جو ہے وہ اپنی قومی مقاصد کے حصول کے لیے سخت محنت کرنا چاہیے. Each one of us should try and act upon the golden principles the قائد gave to the nation. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور قائد اعظم کے دیے ہوئے جو انہوں نے قوم کو سنہری اصول دیے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. Here we have a question, what is قائد's motto? قائد اعظم جو ہیں ان کا مقولہ کیا تھا، ان کا قول کیا تھا؟ So قائد's motto is work, work and work. Now we are going to read paragraph number 7. His health deteriorated because of working hard for the progress of the nation. ان کی صحت قوم کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے سخت کام کرتے ہوئے خراب ہو گئی. He did not care about his health and kept working hard. انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی اور سخت محنت جاری رکھی. After a brief illness کے بعد he died on 11 September 1948. وہ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے.